سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود اس محبوب رب ودود کی ذات اقدس پہ جو پیارے ہیں، جو آقا ہیں، جو مولا ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، راحت العاشقین اور مراد المشتاقین ہیں، یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، رب العزت نے ہمیں راستہ دکھا دیا، انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ اس میں سے کیا چننا ہے، برائی یا اچھائی۔ اس نے ہمیں راستہ دکھا دیا اور اس نے کہا کہ ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ راستہ آپ کے سامنے ہے، شاکر بنتے ہیں یا کافر بنتے ہیں، شکر والوں میں سے بنتے ہیں یا کفر کرنے والوں میں سے بنتے ہیں، اعتماد اور اعتبار کرنے والوں میں سے بنتے ہیں یا انکار اور صرف انکار کرنے والوں میں سے بنتے ہیں، ناقدین میں سے بنتے ہیں یا پھر ساتھ دینے والوں میں سے بنتے ہیں۔ اسی طرح اس نے ذات میں بھی اچھائی اور برائی کے دونوں مرکز رکھے ہیں۔ اس نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں ہی چیزوں کو اس نے ڈالا ہے۔ انتخاب آپ نے کرنا ہے، کس راستے پہ آپ جاتے ہیں، کن چیزوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے راستے پہ آ کے کیسے دفاع کرتے ہیں اپنی ذات کا بھی اور اپنی ذات میں حب الہی کا بھی۔ خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور یہ بھری مراد ہوتی ہے ہمیشہ۔ ہماری مراد آپ ہوتے ہیں اور آپ کی مراد اللہ رب العزت کے سامنے ہوتی ہے، وسیلہ بھی اسی کا بنایا ہوا ہوتا ہے، یعنی قرآن حکیم، فرقان المجید، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوشش یہ کی جاتی ہے الف لام میم کے پلیٹ فارم سے کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل تلاش کیا جائے اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے معبود اور خالق اور مخلوق کے درمیان ربط قائم کیا جائے۔ یہ نہ ہو تو پھر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، جعلی عامل، پیر، فقیر، ان کے پاس جا کے دھوکے میں رہتے ہیں، آسرے میں رہتے ہیں، اور جہالت کی انتہا یہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات کہ دینداری سے بھی دور ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہر کام کرتے ہیں جو شیطان ان سے کرواتا ہے۔ لہٰذا اس پلیٹ فارم سے کروانے اور صحیح کام کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری مائیں بہنیں بچ جائیں اور خدا ان کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھے۔ خواتین و حضرات، میں اس کال اور اس بہت ہی پیارے بیان کے ساتھ آج پروگرام کے مہمان کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو عقل کو بڑھاتی ہیں، اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز فضول کلام کو ترک کرنا، یعنی بے وجہ گفتگو نہ کرنا۔ دوسری چیز مسواک کا استعمال کرنا، اور تیسری چیز صحبت صالحین۔ چوتھی چیز بھی اس سے ملتی ہے، یعنی صحبت علماء۔ یہ عقل کو بڑھاتی ہے، ایمان کو بڑھاتی ہے۔ آج کے مہمان عالم بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، شعبہ تدریس سے آپ کا تعلق بھی ہے، اور پچھلے پروگرام میں جب آپ آئے تھے آپ نے بہت سے لوگوں کی مدد کی تھی۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عمران الحق کلیانی صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پچھلے جو ہمارا پروگرام رہا اس کا اچھا فیڈ بیک آیا، بہت سے لوگوں کی ہم نے کوشش کی کہ ان کا استخارہ بھی کر سکیں، مدد کر سکیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے یہ کام۔ آپ کا تو بڑا تجربہ ہے، بہت سارے کیسز آپ کے پاس آتے ہوں گے۔ سب سے خطرناک کیس جس سے اب تک آپ نبرد آزما ہوئے ہوں گے وہ کون سا ہوگا اور کیسا ہوگا؟ ہاں، ابھی لاسٹ میں ہی جو ہے نا، لاسٹ ویک سنڈے کو ایک میاں بیوی آئے تو ان کا کیس بڑا ٹپیکل تھا، اور خاتون بہت ہی نڈھال کنڈیشن میں میرے پاس آئیں۔ تو اسی طرح میں نے عمل کتاب کے ذریعے چیک کرنا شروع کیا، تو اس سے پہلے تو ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، سانس بھی ان کا صحیح سے نہیں آ رہا تھا، بہت مشکل سے بول پا رہی تھیں، اور وہ اپنے شوہر کی سیکنڈ وائف تھیں، تو ایک بچہ تھا ان کا۔ وہ کہنے لگے میرے 7 مسکیریجز ہو چکے، بہت تکلیف میں ہو، میرا سانس نہیں لیا جاتا، 7 مسکیریجز؟ جی، حالانکہ ایج ان کی اتنی نہیں تھی، لیکن پے در پہ ان کے مسکیریجز ہوئے۔ تو مختصراً یہ کہ جب میں ان کی پڑھائی شروع کی تو اس کے بعد ایک دم ان پہ حاضری ہوئی، اور ان کے تیور بدل گئے، کہاں تو بالکل اتنی لاغر تھی کہ ایک اسٹیپ بھی ان سے چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اچھا۔ اس کے بعد میں طاقت آئی اور ان کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں اور بڑے گھور کے مجھے دیکھنے لگی، اور ایک دم انہوں نے اپنا رویہ بدلا، ان کی آواز چینج ہو گئی، حلیہ چینج ہو گیا، اور آواز کے ساتھ ہو کہ تم بہت شرارت کر رہے ہو میرے ساتھ، اچھا، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں جو نا بجرنگ علی کے اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ اور بہرحال میں تو بہت سافٹ ورڈ میں بتا رہا ہوں، لیکن جس طرح انہوں نے کہا ایک دم بڑے دھمکی آمیز طریقے سے کہ اس معاملے سے ہٹ جاؤ تم بیچ سے، ورنہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، اور اس شخص کا تو میں کام تمام کر چکا ہوں، تقریباً 80% کام مکمل ہو چکا ہے، میں اس کی قبر بھی کھود چکا ہوں۔ خاتون مردانہ آواز میں بات کر رہی؟ مردانہ آواز میں، اللہ، باقاعدہ انہوں نے پھر وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ ایک عام جو گنڈا لینگویج ہوتی ہے، گنڈا لینگویج، وہ انہوں نے استعمال کرنی شروع کی، اور بار بار وارن کیا کہ اس معاملے میں ہاتھ مت ڈالو، میں اس کو مار دوں گا، مارنے والا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک کال بھی لوں گا اور ساتھ ساتھ یہ گفتگو کا تسلسل بھی جاری رہے گا۔ کالر کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाल्लाह, कौन ब्रदर, कहाँ से? हनीफ मीठा दर कराची से। माशाल्लाह ब्रदर हनीफ, क्या पूछना चाहेंगे अलिफ लाम मीम में आज आप? भाई कुछ बीमारी के मसाइल हैं, कुछ घरेलू परेशानियां हैं और कुछ मामलात में रुकावटें हैं। इन तीनों मसाइल के लिए वालिदा का नाम बिस्मिल्लाह है मेरी। वालिदा का नाम बिस्मिल्लाह है, आपका नाम हनीफ है। मैं अभी पता लगा लेता हूँ। अल्लाह डॉक्टर आपको साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाह। हनीफ साहब बिन बिस्मिल्लाह, इनके कामों में किसी किस्म की कोई जादू के ज़रिए रुकावटें हैं कुछ? ये हो गया नहीं। इनकी सेहत पे कोई जादू टूना है कोई? ये जो कामों में रुकावट आती है किसी जादू की वजह से आती है? नहीं, ये मिन जानिबिल्लाह वैसे कुदरती तौर पे आजमाइश में हैं, बस मिन जानिबिल्लाह इनके ऊपर अमल नहीं है। कोई अमल नहीं। हाँ, हनीफ साहब इन पर जो भी रुकावट आती हैं सेहत के हवाले से, माली हवाले से, आजमाइश, तमाम आजमाइश अल्लाह के फजल करम से इनकी दूर कर दी जाए, मामला ज़िंदगी खोल दी जाए। फ़ैज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम वल्लाहु यअसिमुकुम मिनन नास। सुभान अल्लाह। ब्रदर हनीफ, कोई परेशानी की बात नहीं है, किसी ने कुछ नहीं करवाया हुआ और कुछ ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। बस थोड़ी सी मामूलात की परेशानियां हैं, उससे आपने खुद नबर्द आज़मा होना है और इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो जाएंगे। एक और लाइव कॉलर है, खुशामदीद कहेंगे अलिफ लाम मीम में इनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ठीक है, अच्छा मैं डॉक्टर साहब जब मैं पूछना चाह रहा था आपसे, तो वो जो खातून के ऊपर मर्द आया, वो कोई जिन था कोई? अच्छा, जिन ऐसे होते हैं? बाकायदा उसने पूरी डिटेल भी बताई अपनी, फिर वो यानी गुस्से बेकाबू होने लगा, वो खड़ा होने लगा। अब ज़ाहिर है मेरे उधर और भी बहुत सारे हजरात आए हुए होते हैं उस ऑफिस में, और उस दिन ख़ास में मुलाकात करता हूँ तो फिर उनको पढ़ाई मैंने स्टॉप की। मुझे पता है जब स्टॉप कर दो फिर ऐसे चीज़ दब जाती है। अच्छा, तो 4 से 5 मिनट बाहर उन्होंने जितना प्रेशर हो सकता है लगाया और महसूस होता है बहुत पावरफुल। वो ज़ाहिर है कि जिस जगह का उसने रेफरेंस दिया था मैं समझ गया था कहाँ का मसला है ये। अच्छा, तो उनको खामोश करके कूल डाउन किया, फिर उनके शौहर से जो मशवरा था उनको मशवरा करके बता दिया गया, उनको बाहर बिठा के। तो इस तरह के केस आते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट उनसे जो है ना नेक्स्ट डे वो एक खातून काफ़ी रेगुलर करा रही है मुझसे सेशन, वो ओल्ड एज हो तो उनका एक कैंसर का केस चल रहा है कि जो उनके शोल्डर में बिल्कुल ख़त्म कर दिया अंदर से। तो उनका भी ये था कि वो लास्ट टाइम जब इन हुई तो वाइफ हस्बैंड दोनों आते उनके हस्बैंड लेके, तो उन्होंने भी घुसते ही कहा कि आज जो है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुमने लास्ट टाइम मुझे इतना मारा, तुमने कोई ऐसा मारता है कोई कुछ खास आयतें हैं कि पढ़ो तो उनको तकलीफ़ महसूस होती है। इन यकीदुन कयदुहुम वकीदुन सूरत तारिक वाली, उस दिन एक दिन पहले मैंने उससे ज़्यादा पढ़ी थी। तो आके और उन्होंने बाकायदा फिर वो, हालांकि जब इन पर हावी होते तो हाथ पाँव काम नहीं करते, लेकिन उस दिन वो थोड़ी देर में उनमें भी जुनून आने लगा, खड़े हो गए बाकायदा मुक्के बना के। उन्होंने जो ना वो कि नहीं आज मैं बदला लेके जाऊँगा, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत मारा था, उस तरह की बातें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी बताई कि मुझे किसी ने भेजा, मजबूर हूँ, मैं खुद नहीं हूँ, मैं अगर यहाँ से इसके छोड़ के चला गया निकल गया तो जिसने मुझे भेजा वो मुझे मार देगा। अच्छा, ये भी होता है? बिल्कुल, ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे ज़रूरी कॉल भी लेनी है, मगर देखिए कैसे कैसी चीज़ें हैं। इंसान सब कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि जन्नात को भी काबू किया हुआ है, भेज रहा है, और फिर अगर काम ना करे तो फिर सजाएं भी मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं राहत बात कर रहा हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, माली हालात खराब होते जा रहे हैं। तमाम भाई, हम 5 भाई हैं, पाँचों के पाँचों परेशान हैं। पहले ऐसे हालात नहीं थे, अब पता नहीं क्या हो गया है, बीमारी, घर के हालात, कारोबार में बरकत नहीं है। मेरा नाम राहत खान है, वालिद साहब का नाम शकर खान है और वालिदा का नाम जमीला है। ठीक है, नाम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा वालिदा का। मेरा नाम राहत खान है और वालिदा का नाम जमीला है। ठीक है ब्रदर, आपने खुद क्या नाम बताया उन्होंने? राहत खान। और घर में परेशानियां मामूल की हैं, तो हम ये चाहेंगे कि पता लगाएं और फिर कोई इसका तोड़ भी निकालें इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, राहत खान बिन जमीला, इन पर किसी किस्म के और इनके भाइयों पे कुछ जादू के मामला हैं कुछ? राहत खान बिन जमीला के माली मामलात में कुछ जादू के जरिए रुकावटें डाली गई हैं, किसी किस्म की नजर बद की वजह से इन पर तबाही आई है, कोई अमलियात भी इन पे हुए हैं? इन पे अमलियात तो नहीं, लेकिन नजर बद की वजह से इनके ऊपर मामला खराब हो जाए। मुमकिन है इसका तोड़ हो जाए नजर बद का। राहत खान बिन जमीला, इनके ऊपर इनके भाइयों पर जो भी माली मुश्किलात आई तमाम के तमाम नजर बद ख़त्म करके इनके माली मामलात खोल दिए जाए, माशी मामलात बेहतर कर दिए जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिग़ु अम्रिही क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा अल्लाहु लतीफ़ुन बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ वहुवल क़वियुल अज़ीज़। अल्लाह अकबर। इंशाल्लाह जो बद नज़र आपके ऊपर थी वो मेरे हिसाब से, हमारे यहाँ पे अंदाजे के हिसाब से नहीं रहेगी इंशाल्लाह। एक और लाइव कॉलर है, खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम खान रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद नईम खान साहब, क्या कहेंगे अलिफ लाम मीम में? जनाब, मैं काफी बीमार रहता हूँ और
اس کے علاوہ میں نے شادی کی تھی 9 مہینے میں میری بیوی فوت ہو گئی ہے، تو میں گھر سے بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے پلیز۔ ممتاز بی بی۔ ممتاز بی بی، اور آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد نعیم خان۔ نعیم خان ہے، بہت شکریہ، انشاءاللہ پریشان نہیں ہوئیے گا، ہم اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں گے آپ کے لیے اور معاملات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ۔ محمد نعیم خان بن ممتاز جو راول پنڈی میں مقیم ہے، ان کے معاملات زندگی پر کسی قسم جادو ٹونے کے اثرات ہیں؟ کچھ کوئی جنات کی طرف سے معاملات ہوئے ان کے اوپر؟ ان کے ازدواجی معاملات پہ کوئی جادو ٹونا ہوا کچھ؟ یہ بھی الحمدللہ کلیئر ہیں۔ الحمدللہ۔ محمد نعیم خان بن ممتاز، ان کے اوپر جو بھی قدرتی طور پہ آفات ہیں، پریشانیاں، آزمائشیں سب ختم ہو جائیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے، تمام پریشانیاں ان کی دور ہو کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ یہ آخر کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں سورہ یاسین کی، یہ عمومی مشکلات کے حل کے لیے بہت ہی پاورفل ہیں۔ حسب توفیق، حسب سہولت، جتنے بھی حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں ان دو آیتوں کو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون، اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ، جاب کا مسئلہ ہو، ویزے کا مسئلہ ہو، باہر جانے کا مسئلہ ہو، رشتوں کے معاملات ہوں، گھر خریدنے کے معاملات ہوں، اللہ اپنا فضل و کرم سے وہ پورے فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایک وظیفہ بھی ہو گیا اس بہانے۔ جی ہاں، خوبصورت ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا لکنت کے حوالے سے، بہت سے دوست ہیں ہمارے فہد صاحب ہیں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ لکنت کا کوئی وظیفہ ہے، میں اس کال کے بعد آپ سے انشاءاللہ پوچھتا ہوں۔ یہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میرا نام رابعہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ تو میری طبیعت نا کافی عرصے سے نا خراب رہتی ہے۔ اچھا، میری والدہ کا نام ہے فہمیدہ بانو۔ شرمیلا بانو؟ فہمیدہ بانو۔ فہمیدہ بانو، خوبصورت بہن، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ابھی پتہ لگاتے ہیں انشاءاللہ جو بھی مشکلات ہیں وہ حل بھی ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت پہ اعتماد اور اعتماد رکھیے گا، یقین کے ساتھ انشاءاللہ کوئی نتیجہ بھی نکلے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ۔ رابعہ خاتون بنت فہمیدہ بانو جو لاہور میں مقیم ہے، ان پر کسی قسم کی صحت کے معاملات پہ کوئی جادو ٹونا ہے؟ کوئی کسی قسم کے سفلی عملیات ہیں؟ کچھ کوئی نظر بد ہے؟ نظر بد کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بیماریاں وغیرہ جسمانی ہیں ان کو؟ کوئی روحانی معاملات بھی ہیں کوئی؟ رابعہ بہن ڈاکٹر سے رجوع کریں، آپ کے جسمانی معاملات ہیں۔ رابعہ بنت فہمیدہ بانو جو لاہور میں مقیم ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی آیت کی بدولت ان کو جلد از جلد شفایاب کر دی جائے، تمام بیماریاں دور کر دی جائیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 پڑھی ہے، یہ شفا کے لیے بہترین ہے۔ تو اس سے پہلے 81 ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اگر جسمانی معاملات بھی ہوں تو بہرحال یہ آیت نمبر 82 اس کو 7 مرتبہ یا 31 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کر انشاءاللہ صحت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر ڈاکٹر سے بھی رجوع رکھنا ہے، ساتھ ساتھ میڈیکل رپورٹس بھی آپ کے سامنے ہوں گی، علاج بر وقت کروائیں اور خیال رکھیں، دوائیں وقت پہ لیتی رہیں۔ ہمارے پاس ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے معلوم کرنا تھا، میری سسٹر ہے، ان کا نام صائمہ ہے، والدہ کا نام جمیلہ بانو، ہر وقت بیمار رہتی ہیں اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتی ہیں وہ کام نہیں ہوتا اور مطلب بہت برے حالات ہیں، تو آپ پلیز کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھنا ہے آپ نے اور کوشش کرنا ہے کہ نماز کی پابندی ہو، باوضو رہا کریں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کا معاملہ جو ہے اس کا کوئی حل۔ صائمہ بنت جمیلہ بانو، ان کے کاموں میں جو رکاوٹ آتی ہیں کسی عملیات کی وجہ سے آتی ہیں؟ کوئی جادو وغیرہ کے معاملات ہیں صائمہ بنت جمیلہ کے ساتھ؟ ان کی صحت پر بھی کوئی جادو ٹونے کے اثرات ہیں؟ جادو ٹونا کے اثرات؟ کوئی سفلی وغیرہ کے معاملات ہیں؟ ہاں ان کے ساتھ معاملہ ہے، کچھ سخت معاملات ہیں۔ جی صائمہ بنت جمیلہ بانو جو بیمار ہیں، ان کے کاموں میں رکاوٹ آتی ہے، جس نے بھی جادو کیا تمام جادو ٹونا سفلس کرنے والے پہ پوری قوت شدت کے ساتھ پلٹ دیا جائے، مجھے، میری فیملی کو، میرے حاضرین کو رد عمل اور رجعت عمل سے محفوظ اور مغفور رکھا جائے۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ اور ان سے تمام جادو ٹونا سفلی کہیں بھی اگر دبایا گیا، جلایا گیا، کھلایا گیا، پڑھایا گیا، لٹکا گیا، بھایا گیا، سب زائل کر دیا جائے۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا واملي لهم ان كيدي متين فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیوں کسی پہ جادو کرواتے ہیں، یہ تو بڑا شدید۔ یہ باقاعدہ ایک پروفیشن ہے، جس طرح میں نے بھی سیکنڈ آپ کو جو کیس سنایا تھا خاتون کا کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، تو وہ کئی سیشن کروا چکے ہیں، تو ان پہ جب حاضری ہوتی ہے، پڑھائی جب میں کرتا ہوں تو وہ باقاعدہ پورا انہوں نے بتایا کہ مجھے، انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار کا نام بھی لیا کہ اس نے 50,000 روپے دے کے ان پر مسلط کروایا ہے۔ 50,000 روپے دے کے مسلط کروایا؟ جی، اور 5 سال سے میں اس کے ساتھ ہوں، میری خود کی بھی اپنی فیملی ہے، میں ان کو بہت یاد کرتا ہوں، مجھے ان کے پاس جانا ہے، لیکن جب تک یہ مر نہیں جائے گی تو اس وقت تک میں جا نہیں سکتا۔
تو لہٰذا یا تو تم مجھے بچا لو لیکن تم بھی مجھے نہیں بچا پاؤ گے, اگر میں نکل گیا تو مجھے مار دیا جائے گا. تو باقاعدہ پورا کنفرم بتاتا ہے, نام بھی بتا دے کس نے بھیجا ہے, اس کا نام بتا کے کہ اس نے پیسے مجھے دیے ہیں اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا, میں مجبور ہوں. اور دوسرا والا جس کا میں کیس بتا رہا ہوں جو مجبور ہوں, اس نے باقاعدہ کہا میں مسلمان نہیں ہوں, کل میں پڑھ کے سنایا سب کچھ, لیکن میں بہت مجبور ہوں کہ روتا بھی ہے, سب کچھ کرتا ہے کہ میں بالکل کچھ کر نہیں سکتا اس کے لیے. مزید انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی. دکھی ہو رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جادو کی راہیں کھولتا ہے, اس پہ کوئی مسلط کرتا ہے. جنات بھی کیا سوچتے ہوں گے نا, جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ اب آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ہم کو چھوڑا جاتا ہے پلان کر کے, اور اگر ہم نہ کام کریں تو مار دیے جائیں گے. لائیو کالر درمیان ہے, ان سے پوچھیں گے کیا مسائل ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے اور کیا فرمائے گی؟ جی میں مستعمہ نور ہوں, گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. آپ نے ٹیلی ویژن کے والیوم کو بند کر دینا ہے بہن, ہمیں آواز گونج کے آئے گی. نام بتائیے, والدہ کا نام بتائیے اور مسئلہ بتائیے. میں نے اصل میں اپنی نانوں کا کرنا ہے. نانی کا آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. جو میری نانی کا نام ہے مختارہ بی بی. مختارہ بی بی. اور ان کی امی کا نام ہے زینب بی بی. زینب بی بی, ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ تو ان کو نا سانس کا پرابلم ہے. کس کا؟ سانس کا پرابلم ہے. سانس کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, سانس کا پرابلم ہے, ان کو پتہ لگاتا ہے انشاءاللہ, پریشان نہیں ہونا ہے. آپ نے میڈیکل علاج کروا رہی ہیں آپ ان کا؟ نہیں جی میڈیکل بھی علاج ہو رہا ہے, اور بعد میں ابھی کہہ رہے ہیں مجھ کو کسی نے کچھ کیا تو نہیں, آپ ذرا بتائیے. ٹھیک ہے, پتہ لگاتے ہیں. آپ نے بے فکر رہنا ہے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو ہماری خاتون ہے نانی کا اپنے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہیں. مختارہ بی بی بنت زینب بی بی, جی ان کے اوپر کسی قسم کے صحت کو جادو ٹونے کے معاملات ہیں کچھ؟ یہ سانس میں جو رکاوٹ ہے, کسی کوئی آسے بھی جھپیٹا ہے ان پر, کوئی جنات کے معاملات ہیں ان کے ساتھ؟ یہ ویسے پھیپڑوں کی کمزوری کی وجہ سے معاملات ان کے؟ جی الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے نانو کو آپ کے, پریشان نہ ہوئیے گا, اور نانو کو پریشان کیجیے گا بھی نہ. ممتاز بی بی بنت زینب بی بی, ان کے اوپر جو بھی تکلیف ہے, پھیپڑوں کی تکلیف ہو, جسمانی تکلیف, تمام بیماریاں دور کر کے معاملات کو بہتر کر دیا. فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو آپ نے اب آیت پڑھی ہے یہ کس کے لیے وظیفہ بن سکتی ہے؟ یہ بہت ساری چیزوں کے لیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, نفس پہ جو چلتا ہے, میرے سانس جو چل رہا ہے تو اللہ پاک سے باخبر ہیں, تو اس لحاظ سے یہ آیت مناسب ہے, یا وسوسوں کے لیے بھی ہوتی ہے, بہت ساری چیزوں کے لیے فائدہ مند ہے, تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اور سورہ فلق اور ناس اور سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں انشاءاللہ. اور پانی میں دم کر کے اسٹیم لیں تو اور بھی بہتر ہے, ڈیلی ہلکی سی بھانپ لے لیں تو اس سے انشاءاللہ ان کے پھیپڑے کلیئر ہوں گے. اور تھوڑا سا اگر شوگر وغیرہ نہ تو گڑ استعمال کریں رات کو سونے سے پہلے, تو جو علائش وغیرہ سینے میں ہوتی ہے سب نکل جاتی ہے, اس سے سانس کھل کے آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سنتے تھے اور سننے سے ہی اعتماد اور ایمان تھا کہ قرآن کی آیتیں شفا ہوتی ہیں, مگر آج دیکھ بھی رہے ہیں بہت ساری آیتیں بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہیں. اللہ رب العزت اس شفایابی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے تو پوچھیں گے اور جاننا چاہیں گے یہ جنات کس کے کہنے پہ جاتے ہیں اور واپس کس کے کہنے سے جا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, لوٹ کر آئیے گا. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خواتین و حضرات, آپ کے بہت سارے میسیجز مجھے واٹس ایپ پہ آ رہے ہیں, میرے سامنے اس وقت. میں کوشش یہ کروں گا کہ لوں, مگر ایسا ہوتا ہے کہ جب لائیو کال آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ فرسٹ کم فرسٹ بیسس پہ زیادہ سرو ہو جاتی ہے, تو یہ میرے ذہن میں رہتا ہے, میں پڑھ بھی لیتا ہوں اور بعد میں کوشش کروں گا وقت مل جائے تو پوچھ لوں گا. لکنت کے حوالے سے پیارے بھائی فہد نے سوال پوچھا ہے. مولانا صاحب فہد کہہ رہے ہیں کہ لکنت کا کوئی وظیفہ ہے, اگر زبان پھنستی ہو, رکتی ہو, اٹکتی ہو تو کوئی ایسا وظیفہ؟ جی چند وظیفے بتاتا ہوں. ایک تو بہت مشہور ہے, سورہ طٰہٰ کی جو آیتیں 25, 26, 27, 28, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, یہ آیتیں. اسی طرح سورہ رحمان کی شروع کی آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, تو علمہ البیان تک یہ آیتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اس لکنت کھولنے کے لیے, ویسے بھی بیان کرنے کے لیے. تو کوئی جو اسپیچ کرنے میں شوق رکھتے ہوں یا بات چیت کرنے میں اپنے چاہتے ہیں کہ اچھی طرح بول سکیں,
तो इन आयतों को 7 मरतबा पढ़ के पानी में दम करके पिया करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ हर वजीफे में पढ़ लिया करें, इसको दम करके पिए, इंशाल्लाह से ज़बान की लुकना ठीक हो गया। इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि ये वजीफा इंशाल्लाह करामत साबित होगा। 2 लाइव कॉलर्स हैं, साथ साथ उनके सवाल भी लेंगे और फिर उनका हल भी बताएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कौन साहब? मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ। मोहम्मद बिलाल, क्या फरमाएंगे अलिफ लाम मीम में आप? अपनी थोड़ी परेशानी है, रुकावट है हर चीज में। आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है, हो सकता है तो यहाँ थोड़े आवाज़ को बढ़ा दीजिएगा। कामों में रुकावट है आप फरमा रहे हैं। अच्छा, आप अपने वालिद का नाम बताइएगा। वालिद या वालदा का नाम बताइए प्लीज। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि इनका नाम लिख लें और उसके बाद उनको बता दें। दूसरी कॉल हम साथ में लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से? मैं समीना शकील बोल रही हूँ कराची से। जी समीना बहन, क्या पूछना चाहेंगे अलिफ लाम मीम से? मैं अपने शौहर के लिए मसला पूछना चाह रही हूँ। मेरे शौहर का नाम है शकील और उनकी वालदा का नाम है नसीमा। ठीक है। मसला ये है कि वो जो भी काम में हाथ डालते हैं वो सही नहीं होता, बहुत ज़्यादा परेशानी है और तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, बीमार रहते हैं अक्सर। अल्लाह अकबर। वैसे क्या काम करते हैं वो, कारोबारी ज़िंदगी क्या है? पहले इनका सप्लाई का काम था, सप्लाई वगैरह करते थे चीज़ों की। ठीक है, ठीक है। तो शकील साहब की वालदा का नाम आपने क्या बताया हमें? जी नसीमा। नसीमा। अभी पता लगाते हैं और आपने परेशान नहीं होना है। उनसे भी कहना है कि पंजगारा नमाज की पाबंदी करें, वजू में रहें और फिर मसाइल क्या है उनका हल क्या अभी पता लगा लेते हैं। जी हुजूर। शकील बिनते नसीमा, इनके ऊपर किसी किस्म के जादू टूने के मामला हैं, इनके माशी मामला पर? अल्लाह अकबर। शकील बिनते नसीमा के कारोबार पर रुकावट बंदिशें हैं? दोनों चीज़ें हैं। कोई सेहत पे भी इनके जादू टूना है शकील के? नहीं। सेहत पे तो नहीं, काम पर है। शकील बिन नसीमा, इनके कामों पर, माशी मामला पर, रोज़गार पर जो भी जादू टूने की रुकावटें सब ज़ायल कर दी जाएँ, तमाम के तमाम मामला बेहतर कर दिए जाएँ, पैसे के फरवानी के रास्ते खोल दिए जाएँ। आमीन। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लैसा सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनु व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए जादू टोना के मसाइल हमारे सामने, लोग करते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको। मेरे ख्याल है अपना कोई पलट के आता होगा। लाइव कॉलर है, गुफ्तगू इस पे करनी है, हमें लाजमन करनी है इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? अच्छा हुजूर को क्या मसाइल दरपेश हैं? मेरा मसला है कि मैंने लड़की है, खत्म नहीं हो नहीं पा रहा। नहीं, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है अली अख्तर साहब, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। दोबारा से कॉल कीजिएगा, थोड़ी आवाज़ क्लियर हो जाए तो ज़्यादा आसानी होगी, वरना मसला अपना प्रोड्यूसर साहब को लिखवा दें, इंशाल्लाह वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी कॉल लेते हैं, सलाम कहेंगे उनको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी हुजूर, कौन साहब, कहाँ से? मुल्तान से निशान बात कर रहा हूँ। सर मेरा कारोबार नहीं चलता, जो भी काम में हाथ डालता हूँ मसले हैं। ब्रदर ज़िशान, पहले तो अपनी वालदा का नाम बताइएगा और फिर कौन कौन से काम में आपने हाथ डाला है अब तक? मैं सब्जी मंडी का काम करता हूँ, बतपुर बीबी। ठीक है, और? सब्जी मंडी का काम करता हूँ। सब्जी मंडी के काम करते हैं, उसके अलावा कौन से काम में हाथ डाल दिया आपने? बस यही काम में हाथ डालता हूँ, लगाने का कारोबार करता हूँ, जिसमें भी डालता हूँ मसले परेशानी है सर। ठीक है, मैं इसका वजीफ़ा भी लेता हूँ, अमलियात भी देखते हैं। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से हम लोग कोशिश करते हैं राब्ता बनाएं और कोई ना कोई इसका हल भी निकालें। मगर एक टिप ऑफ एडवाइस भी है, जहन को ये ना बताएं कि आप बहुत सारे कामों में हाथ डालते हैं और काम नहीं हो रहा, बल्कि जहन को ये बताएं कि आप एक काम में हाथ डालेंगे, बहुत सारी नेमतें निकलेंगी, ख़जाने निकलेंगे। ये मुस्तकिल मिजाज आपका जहन बनाता है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो बेहतरीन निकलेगी। डॉक्टर साहब, कोई हल इनका? पहले इनके मसाइल क्या हैं, सब्जी मंडी में ये काम करते हैं, पता लगाते हैं क्या? ज़ीशान साहब जो लाहौर से फ़ोन कर रहे हैं, इनके ऊपर किसी किस्म के कारोबार पे कोई रुकावट है इनके? कोई हसद जलन के मामला हैं इनके साथ? इनके काम पे कोई बाकायदा जादू के ज़रिए रुकावटें डाली जाती हैं?
بالکل ان کے اوپر یہ معاملات ہیں. اچھا جی ہاں, ذیشان ان کے کام پر, سبزی منڈی کے جو بھی کام کرتے ہیں, معاشی معاملات پر, صحت پر جو بھی جادو ٹونا سفلی جس نے بھی کہ تمام جادو ٹونا سفلی کرنے والے پہ پلٹ دیا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وفضل المؤمنین القتال وکان اللہ قویا. اور ذیشان کے اور دیگر تمام جتنے بھی حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کے کاروبار میں رکاوٹیں, تمام رکاوٹیں دور کر کے ان کے معاملات زندگی کو بہتر کر دیا. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہاں پہ ایک چھوٹا سا عمل بھی بتا دوں, سورہ ہود کی آیت نمبر 5 ہے جو 12ویں پارے کی پہلی لائن ہے, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. تو یہ پوری آیت جو آخر تک آیت نمبر 5 سورہ ہود کی اور 12ویں پارے کی پہلی لائن ہے. اس آیت کو حسب توفیق جتنے بھی ہو سکے زیادہ زیادہ ورد کیا کریں. جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں جو پیسے کے وہ چاہتے ہیں کہ حلال طریقے سے آمد ہوں, تو انشاءاللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک راستے کھولیں گے. انشاءاللہ. بہت اچھی, بہت ہی کارآمد وظیفہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کو لاکھوں کی بات سمجھ کے لکھ لیں اپنے پاس. ایک اور لائیو کالر ہے, خوش آمدید کہیں گے ان کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ کوئی تھوڑا جا جادو کے بارے میں میرے ساتھ بہت چکر چلتا ہے, برائے مہربانی مجھے ذرا آگاہ کریں. رشید برادر من, آپ نے جو کہا وہ کچھ سمجھ میں آیا, دہرا سکتے ہیں تو دہرا دیں ورنہ پروڈیوسر صاحب کو لکھوا دیں. جادو کے مسائل بتا رہے ہیں. جادو یہ ہے کہ ابھی میں محمد رشید ہوں, گور محمد رشید, واز آزرا بی بی, اچھا, گلستان کالونی راولپنڈی. ٹھیک ٹھیک. وہ تھوڑا جا کوئی میرے ساتھ جادو کا چکر ذرا مہربانی کر کے چیک کر کے بتا دیں. آپ کو یہ کیسے پتا کہ جادو کا چکر ہے, کیسے کنفرم ہوا؟ ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل کا معاملہ ہو. مہربانی کر کے چیک کریں. مجھے کسی نے بتایا تو میں اسی لیے میں آج صبح کا ٹرائی کر رہا ہوں. ابھی آپ کی کال مجھے بھیجیے. چلے میں پتہ کر لیتا ہوں اگر ایسا ہے کہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا رہنمائی فرمائیے گا ہماری رشید برادر کے لیے. رشید صاحب جو لاہور سے فون کر رہے ہیں, ان پر کسی قسم کی صحت پر جادو کے معاملات ہیں؟ رشید کے اوپر جادو ٹوٹنے کے معاملات ہیں؟ ان کی صحت پہ بھی جادو کے اثرات ہیں کچھ؟ جی بالکل ان کے ساتھ ہیں گڑبڑ نا. اللہ اکبر. رشید ان پر جو بھی جادو ٹونا سفلی جس نے کروایا, تمام جادو ٹونا سفلی پوری قوت شدت کے ساتھ کرنے والے پہ پلٹ دیا جائے. مجھے, میری فیملی کو, میرے حاضرین کو رد عمل اور رجعت عمل سے محفوظ اور مغفور رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وفضل المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. میں یہ دیکھ رہا ہوں اور ظاہر ہے میرے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ جادو ٹونا ایک دوسرے کے اوپر کروا دینا, نہ جانے اس سے کیا ملتا ہے. مجھے لگتا ہے اس کے بڑے منفی اثرات آپ کی زندگی میں لوٹ کر آئیں گے. دنیا مکافات عمل ہے, آج آپ کسی کے لیے کروائیں گے کم سے کم اتنا ہوگا کہ پلٹ کے اتنا تو لازمی آئے گا. ایک لائیو کالر ہے, ساتھ میں ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ میرا نام قرۃ العین ہے اور میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرے بیٹے کی عمر 15 سال ہے. وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے. اسے کسی چیز سے ڈر بھی لگتا ہے اور کچھ ایسی چیز نظر آتی ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتا. اسے ہر وقت بس بیمار رہتا ہے. تو یہ پتہ کروانا ہے اس پہ کسی نے کچھ کروایا ہے یا اس پہ اثرات ہیں, کیا ہیں. بیٹے کا نام آپ پڑھنے کا بھی دے دیجیے. آپ صاحبزادے کا نام بتائیے ذرا. عبدالاحد. عبدالاحد نام ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے, غور سے سنیے گا, انشاءاللہ پتہ لگاتے ہیں معاملات کیا ہے. 15 سال کا بچہ ہے, کچھ نظر آتا ہے, بچپن سے کچھ نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے بہت پریشانیاں بھی ہیں. قرۃ العین صاحبہ, ان کا بیٹا عبدالاحد, اس پر کسی قسم کے کوئی جھپیٹے کے معاملات ہیں کچھ؟ اللہ اکبر. کوئی آسیبی سایہ ہے, کوئی دوسری مخلوق ان کے اوپر ظاہر ہوتی ہے, کوئی طبیعت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے دوسری مخلوق, کوئی جادو کے معاملات بھی بچے کے ساتھ؟ جادو تو نہیں لیکن آسیبی اثرات ہیں ان پہ, خود جسمانی نہیں لیکن وہ اثر ڈالتے ہیں ان کے اوپر نا طبیعت. کس قسم کے اثرات ڈاکٹر صاحب 15 سال کے بچے کے ساتھ کیا معاملہ؟ ہاں بچوں پہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ بچے بڑے, ان کی فزکس بہت ویک ہوتی ہے, کمزور. تو عموماً بہت چھوٹے بچے آپ دیکھیں گے, 1-2 سال کا بچہ, وہ چھتوں کی طرف دیکھ کے ایسا آنکھوں کو ایک فالو کر رہا ہوتا ہے, اس کی آئیز جو ہے نا جیسے کوئی چیز نظر آ رہی ہے, اس کو اشارے کرتا ہے بچہ. اچھا. اور تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو کبھی واش روم میں, کبھی چھت پہ ادھر ادھر چیزیں مختلف نظر آ رہی ہوتی ہیں. عبدالاحد کے لیے دعا کروا دیجیے. وہ پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ. قرۃ العین صاحبہ, ان کے صاحبزادے عبدالاحد, ان پہ جو بھی جھپیٹا ہے سایہ, ان کے گھر میں کوئی جھپیٹا سایہ ہو, جنات کے اثرات تمام جادو ٹونے سے ان کو بالکل محفوظ کر دیا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا انهم يكيدون كيدا وكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا انهم يكيدون كيدا وكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا فسلام قولا من رب رحم الله ويسلمكم من الناس. سورہ طارق جو ہے اس کی آخری آیتیں ہیں 14, 15, 16. انهم يكيدون كيدا وكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. تو یہ کم از کم 25 مرتبہ صبح شام ان کی والدہ پڑھ کے اپنے بچے پہ بھی دم کر دیا کریں اور پانی میں دم کر کے گھر میں چھیٹا دے دیا کریں گے, دے دیا کریں, تو اس سے یہ کہ دیگر مخلوقات کی وہاں پہ حاضری
ختم ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت ہی کارآمد وظیفہ ایک اور ہمیں سننے میں آیا ہے. انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو نتائج اچھے ثابت ہوں گے اور نظر آئیں گے انشاءاللہ. لائیو کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نصیر احمد بول رہا ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ برادر نصیر, کیا پوچھیں گے الف لام میم سے؟ یار میں پوچھنا چاہتا ہوں, میں صحت کے حوالے سے اور کاروبار کے حوالے سے میں بہت پریشان رہتا ہوں. پلیز کوئی اس کا چیز بتلائیں. میری ہڈیاں ساتھ نہیں دیتی. کیا عمر کیا ہے آپ کی؟ ایج کتنی ہے آپ کی؟ میری 62. بس میں آپ کا یار کہاں ہوا, بیٹوں کی عمر کے برابر ہوا. والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ سوری, بشیرہ بی بی. بشیرہ بی بی. انشاءاللہ پریشان نہ ہوئیے گا, میں پتہ لگاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, دعا گو بھی ہوں میں آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. نصیر احمد بن بشیرہ بی بی جو کراچی میں مقیم ہے, ان کی صحت پر کوئی جادو کے اثرات ہیں؟ ان کے کام کاروبار پہ بھی جادو کے ذریعے رکاوٹیں ہیں؟ کچھ صحت پر جادو کیا گیا ان کے؟ صحت پر تو ہے, ان کے کاروبار پہ نہیں ہے. صحت پہ ہے جی. یہ بتا بھی رہے ہیں کہ ہڈیوں کا مسئلہ ہے ان کو. نصیر احمد بن بشیرہ بی بی, ان کی صحت پر جو بھی جادو ٹونا سفلی ہے جس نے بھی کیا اس کے اوپر پلٹ دیا جائے. مجھے, میری فیملی کو, میرے حاضرین کو رد میں رہ جاتا ہے, اسے محفوظ رکھا جائے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظ من النار خیرا وفضل المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. اور نصیر احمد صاحب کو بالکل ٹھیک کر دیا, صحت اچھی کر دی ہے. تمام جادو ٹونے کے اثرات ان کے پسینے کے ذریعے, ڈکار کے ذریعے, یورین کے ذریعے پورے جسم سے خارج کر دیا. ہڈیوں کو, جوڑوں کو, طاقت کو مضبوط کر دیا جائے. ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحان اللہ سبحان. ڈاکٹر صاحب میری سمجھ سے باہر ہے, آپ نے ماشاءاللہ سورہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی ہڈیوں کے حوالے سے. کون لوگ ہیں بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے, 62 سال کے بزرگ کو بھی جادو ٹونا میں لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو صرف مختصر سی کال سنتے ہیں نا, لیکن بیک گراؤنڈ میں اگر جائیں تو خاندانی عداوتیں, کہیں میراث کے مسئلہ ہے, کہیں جائیداد کے جھگڑے, کہیں یہ کہ اس کو قبر میں اتار دو, مار دو. تو یہ آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ہڈیوں کے درد کے لیے بڑی مجرب ہیں. عموماً لوگ بڑے شکایت کرتے ہیں 40 سال کے بعد گھٹنوں میں درد, کمر میں درد, تو وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشأها. یہ پڑھیں, اور اس کے مہروں کا درد وغیرہ کے لیے بہترین ہے. تیل پہ دم کر کے لگا بھی سکتے ہیں اور پانی پہ دم کر کے پی سکتے ہیں, جتنی تعداد میں چاہیں پڑھیں, اس میں کوئی وقت کی تعداد کی پابندی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور بہت اچھا ہوگا اگر آپ ان کے تراجم پڑھ لیں, ترجمہ پڑھ لیں, تو آپ کو لطف آئے گا. ہڈیوں کے حوالے سے یہ آیت ہے. میں ڈاکٹر صاحب دل بڑا مایوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ بزرگوں, بچوں, 15 سال کا بچہ ہے تو اس پہ معاملات ہیں, 62 سال. یہ جو لوگ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کسی پہ جادو کرانے کے بعد ان کے اپنے مسائل حل ہو جاتے ہوں گے, بچ جاتے ہوں گے وہ؟ دیکھیں جس طرح انسان میں شیطانی قوتیں نا کہ آپس میں دشمنی, عداوتیں, فائر کر دیا, کسی کو زخمی کر دیا, کسی کو مار دیا, سیم اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کرنے والا عموماً اپنے آپ کو معصوم سمجھ رہا ہوتا ہے. جی. مثال کے طور پہ کسی کو اپنے باس سے شکایت ہے, باس اگرچہ رائٹ بھی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ بھائی باس مجھے تنگ کر رہا ہے, فلاں کر رہا ہے, تو اس کو میں کسی طرح زیر کر دوں. اب وہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے. اب نیک عامل تو بہت ہی کم بیٹھے ہیں, دوسرے کام کرنے والے سفلی ظاہر ہے وہ گندے کام کرتے ہیں, ان کے اندر پاور اس لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, پاک بھی نہیں رہ رہے, تو ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ جا کے اپنا یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے, اور جا کے پھر الٹا سیدھا کام کرا کے کم عقلی ہے میرے خیال ہے, کم ایمانی ہے, کم عقلی ہے, اور پھر اس کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں. ہم لوٹ کر آئیں گے اس میں انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے, اور مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں خواتین و حضرات. لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے لیے بیچ میں دورانیے میں دعا بھی کرتے رہے گا. ہم بھی ان ساری چیزوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں, عین ممکن ہے کوئی چیز ہمارے سامنے بھی آ جائے, مگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ہم بھی اور آپ بھی. مختصر سا وقفہ, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عزیز و جان من, خدا آپ کو محفوظ رکھے جادو ٹونے, عملیات اور تمام بد فکری, بد اعمالی سے جو لوگوں کو بہکاتے ہیں. شیطانی کارنامے سارے انسانی اور رحمانی نہیں ہیں. یہ رحمانی ہوتے تو پھر قرآن کا ذکر ہو رہا ہوتا, رحمانی ہوتے تو آپ کی فلاح اور بہبود کا ذکر ہو رہا ہوتا. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو شیطانی کام کرنے والے ان کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہوگا, ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. ایک سوال آیا ہے اور نیب خاتون ہیں جو ثاقب اور
فائزہ کے لیے پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے گھر میں مسائل یہ رہتے ہیں کہ بچوں کی شادی ہو نہیں پاتی ہے, پرپوزل آتے ہیں تو رہ جاتے ہیں, 2009 کے مسائل ہیں, اور پھر بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ گھر میں انڈے ٹوٹے ہوئے ملیں یا کچھ طرح کے نشانات, گندے کپڑے, یہ سب چیزیں ہیں, تو ان کے کیا معاملات ہو سکتے ہیں؟ عموماً دیکھیں رشتوں کے معاملات میں اور اولاد کے معاملات میں جادو ٹونا صفری بہت ہوتا ہے. اچھا, بہت حسد کے معاملات میں لوگ یہ کرتے ہیں, اور چھینٹے آنا خاص طور پہ گھروں میں, یا خون کے قطروں کے چھینٹے آنا ہے, واش روم میں آنا, بیڈ روم میں آنا, یا کپڑے کٹ جانا, کہیں شرٹ کٹی ہوئی ہوتی ہے, خواتین کے خاص معاملات بھی ہوتے ہیں کہ شرٹ کٹ گئی, تو اس طرح کی چیزیں جادو کے لیے ہوتی ہیں. اور رشتے کی جو رکاوٹیں بتا رہے ہیں ان کے غالباً رشتے ٹوٹ بھی چکے ہیں, شادیاں ہو کے بھی ختم ہو گئی ہیں, منگنی ہوئی ٹوٹ گئی. تو جادو کے شدید صدمے ہیں, تو اس کے لیے 7 بار سورہ مزمل ڈیلی, اور سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی, یہ کم از کم 40 دن تک ریگولر خود پڑھیں, ان کے بچے ہی پڑھیں, گھر میں چھینٹے پانی کا چھینٹا بھی دیں. اچھا, اس سے کم از کم جادو کے اثرات ختم ہوں گے. بات رہی رشتے کی, رشتے کے لیے جو ہے نا سورہ نساء کی پہلی آیت, اس کو یہ خود یہ والدہ بھی پڑھ سکتی ہیں, بچے بھی پڑھ سکتے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, اور یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اس آیت کو پڑھیں پابندی سے, کوئی بھی جو دیکھ رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں, سب کو اجازت ہے انشاءاللہ. اس کی برکت سے اللہ نے چاہا انشاءاللہ رشتہ ہو جائے گا. جب تک رشتہ نہ ہو تو اس کو ریگولر پڑھتے رہیں, اللہ پاک اسی برکت سے رشتہ عطا فرمائے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میری دوستوں سے یہ گزارش بھی ہے کہ یہ جو وظائف آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے, ہوتے ہیں انشاءاللہ, تو اس پہ ہمارے لیے بھی دعا کیے, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے, کہ اور پوری ٹیم کے ساتھ دعا, رابطہ یہ رہے گا کہ آپ جب دعا کریں گے. اچھا, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 کالرز ہیں, زیادہ مختصر گفتگو ہو تو بہتر ہے. البتہ یہ کہ دعاؤں کا ہمیں بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا, آپ کو بھی ہوگا, اور اچھا پروگرام کر سکیں گے, اور زیادہ دیر کا کر سکیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی, میں عبد الخالق بات کر رہا ہوں پنڈی سے. ماشاءاللہ برادر من, کیا پوچھنا چاہیں گے الف لام میم سے آپ؟ میری مسز ہے جی, اس کا نام ناظمہ شاہین ہے, اور اس کی والدہ کا نام آسیہ بی بی ہے. ہو تو ان کے اکثر جو ہے نا جوڑوں میں, پٹھوں میں اور سر میں ان کو درد ہوتا ہے, اکثر ہوتا ہے, تقریباً 3-4 سال سے, اور علاج کروا کے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو کہیں یہ پوچھنا تھا کہ کوئی ضرورت بتا دیں کیا وجوہات ہے, کیوں درد. کیا نام بتایا نا زوجہ کا؟ نام دوبارہ بتائیں. ان کا نام ناظمہ شاہین ہے اور والدہ کا نام ہے آسیہ بی بی. ٹھیک ہو گیا, ناظمہ شاہین اور آسیہ بی بی, دونوں سوالات ہم لے لیں گے. ایک اور لائیو کالر ہیں, ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی حضور, کون سا, آپ کہاں سے؟ جی میں مشیر بات کر رہا ہوں, مشیر احمد, کراچی سے. برادر من, کیا سوال پوچھیں گے الف لام میم سے؟ جی میں نے پوچھنا ہے, یہ گھر میں تکلیف رہتی ہے, بیماری ہر وقت, کبھی بچہ بیمار, کبھی میں خود, کبھی میری گھر والی مزدور آدمی ہوں, اور کام کے معاملے میں بھی صحیح طرح سے وہ نہیں ہو رہا. اللہ رحم فرمائے گا. والدہ کا نام بتائیے گا. جی انور خاتون. انور خاتون ہے, اور آپ کا نام کیا ہے؟ مشیر احمد. مشیر احمد. برادر من, آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی 5 وقت کی تو نہیں نماز پڑھتے ہیں, کام میں کبھی چھوٹ جاتی ہے, نماز پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کرتے ہیں روز. بس یہ کوشش پوری کریں انشاءاللہ. میں وظیفہ بھی لیتا ہوں اور معاملات کے حل کی طرف بھی جاتا ہوں, مگر فجر کی نماز تو کسی صورت مس نہ ہو, کوئی سی بھی نماز مس نہ ہو. اللہ رب العزت رزق بانٹتا ہے, فرشتوں کو بھیجتا ہے صبح کے وقت, کوشش کریں کہ وہ خاص وقت ہے اللہ رب العزت سے طلب کرنے کا. ڈاکٹر صاحب کیا وجوہات ہیں؟ 2 کالرز ہمارے سامنے آئے ہیں. بسم اللہ. مشیر احمد بن انور خاتون, ان پہ کوئی نظر بد ہے, کوئی جادو کے اثرات ہیں؟ نہیں ہے. ان کے صحت پہ جادو ٹونا ہے؟ نہیں ہے. کلیئر ہے. تو دوسرے ان کی عبد الخالق کی اہلیہ جی ناظمہ شاہین بنت آسیہ بی بی, ان پر کوئی جادو ٹونا ہے کوئی؟ نہیں ہے. ان کے صحت پر جادو کے معاملات ہیں کچھ؟ نہیں ہے. کوئی ایسے بھی اثرات ہیں؟ یہ بھی کلیئر ہیں ماشاءاللہ. مشیر احمد اور ناظمہ شاہین, ان دونوں کو تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما دی جائے, ان کے معاملات کو کھول دیا جائے, ہر قسم رکاوٹ سے محفوظ رکھا جائے. وہ وجدک ضالا فہدی فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے نام نہیں بتایا, شاید پردے احترام کی وجہ سے اگر کچھ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہے میری بہن ہے, بہت گندی گالیاں دیتی ہیں, اس کا کوئی علاج بتا دیں. تو کوئی وظیفہ, کوئی ایسی چیز بہنوں کے لیے تو سوٹ ہی نہیں کرتا یہ. جی ہاں, اصل میں ہمارا کلچر کچھ خراب ہو گیا, اس کے بارے میں سب کو بتاتا ہوں جن کو بھی عادت ہو گالیاں بکنے کی, بدگوئی کی. یا قدوس, یہ اللہ کا اسم مبارک ہے, یا قدوس 100 مرتبہ, اچھا اور 100 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم, جی یہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا جائے. جی, اور نافرمان اولاد ہو, غصہ کرنے والے ہوں, تو ان کو پلایا جائے. انشاءاللہ اس کی برکت سے زبان میں پاکیزگی آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب ہماری بات کلوز اپ ہے, اب آخری منٹ رہ گیا. آپ نے بتایا جادو ٹونا کے حوالے سے, عملیات کے حوالے سے, وہ جو جنات وغیرہ کی حاضری ہوتی ہے اس میں کیسے خود کا دفاع کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں, اس کے اندر حصار ضروری ہوتا ہے, لیکن یہ کہ
صحیح بات یہ ہے کہ میرے بزرگوں کی طرف سے بہت سارے لمیٹیشنز ہیں. اچھا میں دیکھ کے ہی کسی کیس میں ہاتھ ڈالتا ہوں, ہر کیس میں ہاتھ نہیں نہیں ڈالتا ڈال ہوں. سکتے. جی ہاں, چونکہ ظاہر ہے مجھے اپنی جاب بھی دیکھنی ہے, اپنی فیملی بھی دیکھنی ہوتی ہے, چونکہ ان سے ایک دشمنی ہو جاتی ہے, تو اس لیے انسان کو بہت احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے کہ کس کیس میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے, کس میں نہیں. یہ کلیئر بتا رہا ہوں میں, ہر ایک کیس میں ہاتھ ہر ایک کو ڈالنا بھی نہیں چاہیے. اچھا کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو ریفر کیا کہ بھی فلاں کی جا کے علاج کرا رہا ہو, تو بیچارہ جو ریفر کرتا ہے وہ بھی زد میں آ جاتا ہے. اچھا جی ہاں, تو بھارت سورہ یاسین کی جو ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم, یہ بڑی پیاری آیت ہے, اس کا ورد رکھنا چاہیے. سلامتی سلامتی, اس سے انشاءاللہ اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اور سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, یہ تسبیح ہے. اس کے ذریعے کہ انسان بہت سارے شریر مخلوقات سے نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ایسے ہی. یہ کیا خوبصورت جملے ہیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے تسبیحات ہمیں یاد کروائی ہیں, اذکار ہمیں یاد کروائیں. سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, پروردگار کی ذات اقدس واقعاً حمد اور ستائش کے لائق ہے. یہ ذکر کیجئے روزمرہ کے معمول میں, اس سے بھی آپ کے رزق کشادہ ہوں گے, معاملات حل ہوں گے, شیطانیت دور ہوگی, رحمانیت قریب ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور سب سے زیادہ خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا, اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کا. اللہ کی امان میں. Alif